حضرت ام حرام بنت ملحان، اس وقت میں وہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی صحیح حدیث ہی نہیں، اور اس طرح کی وہ ائمہ حدیث کی اصطلاح کو بگاڑ کے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، مطلب کہ ان کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں۔ میں اس کا بھی جو ٹیکنیکلی جواب ہے، بلکہ اپنا نہیں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے دوں۔ بخاری میں مناقب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دیکھو یہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا جو محرم تھی میرے نبی علیہ السلام کی، سرکار کیلولہ ان کے ہاں فرمایا کرتے تھے اکثر۔ ایک دن حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھی، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وہاں تشریف لے گئے، فاطعمتہ، انہوں نے محبوب علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ محبوب علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، سرکار سو گئے، پھر بیدار ہوئے، وہو یضحک، سرکار مسکرا رہے تھے، اٹھتے ہی مسکرا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت کیلولے کے بعد سرکار مسکرائے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور علم غیب ہے میرے نبی علیہ السلام کا، اور شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے، کہتی ہیں قلت وما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سبب کیا ہے مسکرانے کا؟ گھر میں ہی تو موجود ہوں اور مجھے تو کوئی مسکراہٹ کا سبب نظر نہیں آیا، کس لیے محبوب آپ مسکرا رہے ہو؟ تو میرے نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ تھا، تمہیں پتہ نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ فرمایا ناس من امتی اورد علی غزاة فی سبیل اللہ، فرمایا میرے سامنے میری امت کے کچھ مجاہد پیش کیے گئے ہیں جو رب کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، یرکبون سبج ھذا البحر، فرمایا یہ جو سمندر ہے قریب والا، اس کی پشت پہ سینٹر میں وہ سوار ہو گئے ہیں، ملوکن علی الاسرہ، میں نے ان کو تختوں پہ بادشاہ بنے دیکھا ہے، اور وہ خوش تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت ام حرام کو بڑا یقین تھا کہ بات بالکل سچی ہے، کہتی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، محبوب دعا کرو رب مجھے ان میں شامل کر دے۔ سرکار نے دعا فرما دی، ثم وضع رأسہ، پھر سر رکھا، سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرائے، پوچھا اب کیا؟ پھر ایک اور لشکر گیا ہے، تو کہتی ہیں دعا کرو اللہ مجھے اس میں شامل کر دے۔ فرمایا اب دعا کی ضرورت نہیں رہی، تمہارا نام پہلے لشکر میں لکھوا دیا ہے، یعنی چونکہ انہوں نے پہلے لشکر میں ہی شہید ہو جانا تھا، سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی، اب دعا کیوں مانگوں جس نے زندہ ہی نہیں رہنا، اس کو شامل کیوں کرواؤں؟ یعنی اتنا یقین ہے میرے نبی علیہ السلام کو دعا ہی نہیں کی، رات تجھے پہلے میں شامل کر دیا۔ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہ روایت آگے چلتی ہے، فرمایا انت من الاولین، تم تو پہلے لشکر میں ہو۔ تو کیا ہوا؟ فراقی کہتی ہیں یہاں پر ام حرام کے بارے میں راوی کہتے ہیں فراقبت البحر فی زمان معاویہ، وہ بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، بخاری ہے، وہ بحری جنگ قبرص کی فتح، پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ فسوریت ان دابتها حین خرجت من البحر فہلکت، فتح کے بعد وہاں سواری سے پھسلی، نیچے گر گئیں، ام حرام شہید ہو گئیں، اور مراکز میں موجود ہے کہ ان کی قبر کے وسیلے سے لوگ بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہ حدیث پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک لشکر ہے جو پہلا بحری لشکر ہے، جو قبرص کا فاتح ہے، سرکار جنہیں دیکھ کے مسکرائے ہیں، اس لشکر کی سرپرستی کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے لحاظ سے یہ میں نہیں کہتا، امام عینی شرح بخاری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے یہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99 پہ کہتے ہیں وَفِيهِ فَضْلٌ لِمُعَاوِيَةَ، کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَشَّرَ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْمِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا فِي الْبَحْرِ، یہ پہلے انسان تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بحری جنگ کی، جن کو تخت پہ بیٹھے دیکھا میرے نبی علیہ السلام نے تو مسکرائے۔ امام عینی کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث میں واضح طور پر بشارت ہے اور فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جہادی عسکری برتری کی کہ پہلے جہاد بحری نہیں ہوا، یہ صلاحیت بڑھتے بڑھتے مستحکم ہوئی اور ایڈوانس ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، اور نبی علیہ السلام نے کئی سال پہلے ہی خواب میں دیکھ کر قبول کر لیا اور بشارت دے دی اور خوشخبری سنا دی۔ اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ان جہادی کامیابیوں کا تذکرہ بھی اس وقت اپنی زبان رسالت سے فرما دیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، ایک طبقہ جو یزید پلید کا حواری ہے